بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سب کو اللہ کی سلامتی اور رحمت نصیب ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی بصیرت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو سچائی، صبر اور تحمل سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز دوستو، جب قوم میں غم و غصہ اور بے بسی ایک ساتھ آ جائے تو صبر، مشاورت اور شریعت کے اصولی انداز ہی راستے دکھاتے ہیں۔ ذاتی جذبات میں آ کر جلد بازی سے کی گئی حرکتیں بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ سبق تاریخ ہمیں بارہا دیتی ہے کہ قبل از وقت فیصلے اور انتقامی جنون قوموں کو منتشر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کا مطالبہ امت میں کشیدگی اور سیاسی دباؤ کا محور بنا، اور کس طرح گورنروں کی تبدیلی اور بیت المال کی اصلاح نے حالات کو خشک کر کے رکھ دیا تھا۔ آج ہم اسی تسلسل میں آگے بڑھتے ہیں اور جنگ جمل کی تیاری کے آثار کا مفصل اور دل کو چھو لینے والا منظر بیان کریں گے۔ اب قصہ سنیں وہ دن جب امت کا خون ابل رہا تھا۔ مدینہ کی خاموش راتوں کے بعد جب خبریں سرے بازار آتی تھیں کہ بزرگوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں تو ہر سو ایک وجدان سا ہو جاتا تھا۔ انصاف کا سوال، خون کا بدلہ، عبادت گزاروں کی چیخیں، اہل خانہ کا ماتم، یہ سب ایک بڑی لہر بن کر اٹھا تھا۔ مدینہ، کوفہ، بصرہ، ہر جگہ جذبات بھڑک رہے تھے۔ شام کے بعض علاقوں میں، خاص طور پر بصرہ میں، وہ لوگ جمع ہونے لگے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے بدلے کے خواہاں تھے۔ ان میں سے اکثر کے دلوں میں ماضی کے غم، مروجات، ذات پرستی اور عدل کے فقدان کے درد تھے۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے نام سامنے آئے۔ وہ سب جلیل القدر ہستی تھے جن کے دلوں میں عثمان رضی اللہ عنہ کا نقصان ایک ذاتی کرب تھا۔ ان کی ساکھ، ان کے رشتے اور ان کے احترام نے بہت سے لوگوں کے دلوں کو تحریک دی۔ ابتدا یہ نہ تھی کہ کسی نے براہ راست خون بہانے کا حکم دیا ہو۔ سب کچھ زہر آلود غلام کی مانند آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ محفلوں میں تبصرے، بازاروں میں سرگوشیاں، قبیلوں کی نشستوں میں سخت لہجے ہو چکے تھے، اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا انتہائی فکر مند تھی، اور ان کی فکر مندی جلدی ہی غصے میں تبدیل ہوتی دکھائی دینے لگی۔ لوگ کہتے، عدل کہاں ہے؟ مقتول کا بدلہ کب ملے گا؟ یہ سوال بصرہ کی گلیوں سے نکل کر پروان چڑھ گیا، اور یہ مطالبہ دیرینہ مطالبہ بن گیا جسے سیاسی رہنماؤں نے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تلخی اس لیے بڑھ گئی کہ مقتول کا قصاص ایک دقیانوسی ضرورت بن گیا۔ ہر غمزدہ دل اسے انصاف سمجھتا تھا، لیکن جو تاریخی حقیقی صورتحال تھی وہ یہ بھی بتاتی کہ قاتل ایک مخصوص فرد نہ تھا۔ معاملہ اجتماعی انتشار، متعدد گروہوں اور مختلف مقامات کے ملوث عناصر کا تھا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امن و استحکام پہلے لازم ہے، ورنہ فوری احتجاج انتقام میں بدل کر پورے ملک کو آگ میں جھونک دے گا۔ یہی نقطہ نظر بعض پروٹیسٹرز اور مشرقی قائدین کو منظور نہ آیا۔ بصرہ وہ شہر بنا جہاں تحریک کو قوت ملی۔ طریق تدارک یہ تھا کہ متعدد سردار، دیہاتی اور شہری رہنما مل کر ایک تحریک کھڑی کریں جس کا مقصد قصاص کا مطالبہ، خلافت کو دباؤ میں لانا اور خلافت علی رضی اللہ عنہ سے کھینچی ہوئی شکایات کا ازالہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت اور ان کی ندامت نے ایک مخلوط جذباتی قوت فراہم کی۔ بعض نے کہا یہ مائیں و بہنیں انصاف کی علمبردار ہے، دوسرے کہنے لگے یہ ذاتی انتقام کی سیاست ہے۔ اس بحث میں طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آہستہ آہستہ حصہ لیا، مگر ہر ایک کی نیت اور نظریہ مختلف تھا۔ ایک مقام پر اصلاح تو دوسرے مقام پر ذات کا اعتراض، تیسرا مقام راستگی انصاف کا نعرہ۔ تیاری کا عمل انسانوں کو ایک طرف اکٹھا کر رہا تھا تو دوسری طرف تقسیم بھی بڑھا رہا تھا۔ قافلے بصرہ سے حرکت میں آئے، چند بڑے سردار اور ان کے رفقا ساتھ ہوئے۔ قافلے کے اندر امیدیں، تکلیفیں، نام نہاد وعدے اور دشمن امت کے چھپے ہوئے
خواہشات سب ملے جلے تھے۔ بعض مقامات پر لوگوں نے اس روانی کو ایک مقدس سفر سمجھ لیا۔ ہمیں انصاف کے لیے نکلنا ہے، اور کچھ نے اسے سیاسی انقلاب کہا۔ مدینہ اور کوفہ میں علی رضی اللہ عنہ کے حمایتی بھی جمع تھے، مگر ابھی پورا منظر واضح نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امن قائم رکھنے، دروازوں پر پہرے رکھنے اور قبائلی سرداروں کو مذاکرات کے لیے بلانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ انہوں نے پرزور انداز میں کہا کہ خون کا بدلہ ضرور ہوگا، مگر شریعت کے مطابق، اور جو قوم کے مفاد میں ہوگا۔ ایک نرم مزاجی جسے بعض مشتعل حلقے کمزوری سمجھ بیٹھے تھے۔ بصرہ کی طرف سے آنے والے گروہ میں کچھ مقامی سرداروں کی سازشیں بھی شامل تھیں۔ ان کا مقصد صرف قصاص نہ تھا، بلکہ سیاسی حیثیت ہر قیمت پر حاصل کرنا بھی تھا۔ یہی وہ زاویہ تھا جس نے معاملات کو ایک سفارتی بحران سے خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا۔ کچھ لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم مدینہ جائیں گے، خلافت پر زور ڈالیں گے، اور جو ہمارا حق ہوگا وہ ہم لے کر رہیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ صلاح و اصلاح کا راستہ مذاکرات ہیں، لیکن بات جذبات سے تیز تھی اور وقت بہت کم تھا۔ اس دوران تلخی بڑھتی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارد گرد جو مشاورتی حلقہ تھا وہ شب و روز کام کر رہا تھا۔ علماء، قریشی بزرگان، انصار کے نمائندے سب اس بات پر زور دے رہے تھے کہ جلد بازی قطعی نقصان دے گی، لیکن جو لوگ پہلے سے نفرت میں جل رہے تھے وہ سننے کو تیار نہ تھے۔ ان کی آنکھوں میں قصاص کا جنون تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جنون آسانی سے معقولیت کو بہا لے جاتا ہے۔ تیاریوں کے درمیان ایک عملی منظر بھی تھا۔ سواریاں تیار کی گئیں، لوگوں کو اکٹھا کر کے فوجی صف بنائی گئی، علم و نشان اٹھائے گئے، اور بصرہ کی اطراف سے قافلے حرکت میں آئے۔ اور سب سے دردناک حقیقت یہ تھی کہ یہ تیاریاں ایک عظیم امت کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جا رہی تھیں۔ وہی امت جس نے ایک زمانے میں ایک چاروں سمت فتح کے پرچم لہرا دیے تھے۔ جب قافلے کوفہ و مدینہ کے قریب پہنچے تو صورتحال سنگین ہو گئی۔ صحابہ کرام اور اہل ولایت کے درمیان مذاکرات ہوئے، مگر جذبات اور مطالبات نے مذاکراتی خواہشات کو دبانے لگایا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب خانہ جنگی کے آثار کھل کر سامنے آنے لگے۔ تیاریوں کا بالآخر انجام یہ تھا کہ وہ صفیں و جوائیں جنہوں نے بعد میں جنگ جمل کی شکل اختیار کر لی، اور تاریخ نے اسے ایک المناک باب کے طور پر محفوظ کر لیا تھا۔ ناظرین کرام، جنگ جمل کی تیاری صرف فوجی ساز و سامان یا قافلوں کی حرکت نہ تھی، یہ دلوں کی حرارت، سیاسی مفادات، ذاتی غم اور اجتماعی یکجہتی کی ناکامی کا مرکب تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب امت کا اندرونی ربط کمزور پڑ گیا اور اختلافات نے حالت جنگ کا چہرہ اختیار کر لیا۔ اس لیے تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو قوم اپنے غصوں کو نہ روکے، اپنی شکایات کو عدل و مشاورت کے راستے نہ لے جائے، وہ جلد یا بدیر انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہ تیاری کس طرح عملی لڑائی میں بدل گئی، اور جنگ جمل کے میدان میں کن واقعات نے انجام بدلا، اور اس کے بعد امت پر پڑنے والے طویل المدتی اثرات کیا رہے۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل حق آواز اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ یہ تربیتی اور مستند تاریخ ہر گھر تک پہنچتی رہے۔ آپ کی حمایت ہمارے مشن کی اصلی جان ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔